اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں رمضان المبارک کی ان عظیم اور مبارک گھڑیوں کے اندر کہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ جاری ہے، اور ان عظیم گھڑیوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ عشرہ رحمت والا عشرہ ہے۔ اس رحمت والے عشرے کے اندر اللہ کریم کی اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کریم کے تمام بندے اس رحمت والے عشرے کے اندر اللہ کریم کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض اور فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ کہ سب سے پہلے جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کریم نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں جزا بھی خود ہی دوں گا۔ تو گویا یہ رمضان المبارک قرب الہی کا مہینہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور انابت اللہ کا مہینہ ہے، رجوع اللہ کا مہینہ ہے، اور خشوع اللہ کا مہینہ ہے۔ اور چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کریم کی محبت کو طلب کیا کرتے، چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس آپ دائم المفکر تھے، یعنی کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید قسم کی اللہ کریم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ کریم کے ساتھ اور زیادہ جو محبت کی وارفتگی ہے، وہ حضور علیہ السلام اللہ کریم کے ساتھ اور زیادہ آپ کی محبت اور آپ کی طلب اللہ کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں جلدی جلدی رمضان تک پہنچا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خود بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہ دعا سکھائی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ اتنے بلند ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک بغلوں کی مبارک سفیدی نظر آیا کرتی تھی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو جاتا، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلتے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک داڑھی جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی۔ گویا اس رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی چیز جو حضور کی سیرت کی روشنی میں ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ جو ہے وہ ضروری ہے، کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کرنی چاہیے۔ تو گویا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سے آپ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا ایک تو یہ معمول تھا کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر کرتے، اور پھر دوسرا حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن جو آپ پہ اترا ہے وہ میں آپ کو سناؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں یہ قرآن مجھے سناؤ، کیونکہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس قرآن کو سنتا رہوں۔ یعنی اس وارفتگی کے ساتھ حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک کے اندر اپنی عبادات کا اہتمام کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور قرآن کریم کی تلاوت سننے کا شوق رکھتے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں بار بار اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوتے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ اور خیرات، حضور علیہ السلام سے بڑا سخی کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور بہت زیادہ پورا سال
جو ہے وہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت اس قدر بڑھ جایا کرتی تھی کہ حضور اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے کہ تیز ہوائیں جو ہے وہ پیچھے رہ جایا کرتی تھی اور حضور علیہ السلام کی جو سخاوت ہے وہ آگے بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام ختم ہوا، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔